اب سزائیں جو دنیا میں بہت قرآن مجید میں زیادہ تو قیامت کے روز سزا ملے گی آپ کو اپنے کیے کی، لیکن زنا کی سزا اس دنیا میں ہے۔ دیکھیے پھر میں بتا رہا تھا بار بار زنا جو ہے وہ اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے کہ قیامت پہ تو آپ کو اللہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے گا، اور وہ سارے آپ کے گناہ جو ہیں وہ اس کا ایک ترازو میں تولا جائے گا، گناہوں کو اور اچھائیوں کو یعنی تولا جائے گا، اور ایک نیکی کی بھی اگر زیادہ ہوگی آپ کو تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کا لاء ہے۔ تو یہ سورہ نور 20 زانی مرد اور زانی عورت کی سزا جو ہے قرآن میں دی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر میں یہاں پہلے بتاتا چلوں کہ کوئی بھی آدمی زنا کرے گا، کوئی بھی عورت زنا کرے گی، وہ زانی نہیں ہے۔ زانی مرد اور زانی عورت وہ ہے جو ایڈکٹ ہے زنا کی، جو عادی ہو چکی ہے، مرتکب ہو چکی ہے، وہ زنا پہ کنٹرول نہیں کر سکتی یا کنٹرول نہیں کر سکتا آدمی۔ اور کوئی بھی آدمی جو زنا کرتا رہتا ہے کنٹینیوس، وہ باقاعدہ فقریہ بیان کرتا رہتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، اور جو زانی عورت ہوتی ہے وہ بھی فقریہ مطلب فل بے حیا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں دنیا میں بھی اگر آدمی ایک دفعہ شراب پی لیں تو آپ شرابی ہو جائیں گے، ایک دفعہ آپ چوری کر لیں تو ڈاکو چور ہو جائیں گے آپ۔ ہر دفعہ کوئی بھی کام ایک دفعہ کرنے سے عادت نہیں پڑ جاتی آدمی کو، جب تک اس کا ایڈکٹ نہ ہو جائے۔ تو زنا جو لکھا ہے یہاں قرآن میں جو میں پڑھوں گا آیت، وہ اس عورت کی اور اس مرد کی بات ہو رہی جو کنٹینیوس اس چیز میں عادی ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ سورہ نور 24 کی 2 اور 3، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في الدين اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، 100، اور اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں ان سے کسی قسم کی نرمی کا برتاؤ نہ کرو، اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کو گواہی دے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہاں پر زانی مرد لکھا ہے، زانی عورت لکھا ہے نا، اس میں کوئی گواہی دیکھ رہا ہے کہ زنا کرا یا نہیں کرا؟ کون گواہی دے رہا ہے کہ زانی ہے یہ ہے؟ بس اللہ کہہ رہا ہے زانی مرد۔ یہ تھوڑی کہ آپ 4 گواہ لائیں اور پتہ نہیں کیا، وہ تو آپ 4 گواہ لائیں گے، کوئی انویسٹیگیشن کریں گے بھائی زنا کیا نہیں کیا، اس پہ آپ اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو زانی مرد خود آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے۔ آپ آج بھی پاکستان میں بھی یا دنیا میں آپ کہاں چلے جائیں، آپ کو زانی مرد عورتیں مل جائیں گی، کوئی مشکل تھوڑی آپ کو پتہ جائے یہ زانی، وہ خود بتا رہا ہوں کہ میں زانی ہوں۔ جیسے شرابی کو آدمی چھپا دیتا ہے، نشہ کرنے والا شرابی کا پتہ ہے کہ میں شرابی ہوں، پتہ چل جاتا ہے۔ ہر برائی عیب چھپتا نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ الٹیمیٹلی وہ ایکسپوز ہو کے رہے گا۔ فراڈ کرنے والا، چیٹر، شرابی، کبابی، غلط کام کرنے والا آدمی چھپتا نہیں ہے۔ اسی طرح زانی اگر کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وہ آ جائے گا سامنے۔ زنا چھپا نہیں سکتا آدمی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی، عورت بھی اور مرد بھی۔ ایڈکٹ جو ہوگا اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ۔ یعنی یہ بات یاد رکھے، کوئی زنا کر لے گا وہ 100 کوڑے کا مستحق نہیں ہے کہ زنا کر لے اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ بات اس لیے میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کو جب دونوں میں سے کر لیں۔ اچھا، اور یہ غیر شادی شدہ کا قرآن میں دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا، یہ جو یہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر زانیہ مرد اور زانی عورت کو دونوں کو 100 کوڑے، اور پھر ایک مومن جو ہے، مومن لوگ جو ہیں وہ اس کی سزا کو دیکھیں اور ان پہ کوئی رحم نہیں کرے۔ نیکسٹ آیت میں اسی آگے لکھا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک المؤمن۔ زانی مرد سوائے زانیہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اور زانی عورت سوائے زانی مشرک سے مرد سے نکاح نہ کرے، اور ایمان والوں پر زانیہ یا زانیہ مشرکہ حرام قرار دی گئے۔ اب آپ کو یہ ایکسپلینیشن سمجھ لیں کہ اگر کوئی زانی مرد ہے اور ایک زانی عورت ہے، یہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کو آپ نے ایسے گھیرے میں لیا، مومن مرد سارے کھڑے ہو گئے، سارے مومن مرد کھڑے ہو گئے، ایک زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے، ان کو آپ نے 100 کوڑے لگائے۔ پھر بعد میں کیا کریں آپس میں
نکاح کر لیں. تو کوڑے کیسے مارنے ہیں آپ نے؟ کون سا ہوتا ہے وہ تیل میں پہلے خوب اتنا لمبا زور سے ہاتھ کر کے آواز آئے گی زناٹے کی, اور یوں کودتا ہوا آئے گا وہ آدمی, اور یوں جب پوری طاقت سے کھینچ کے مارے گا کہ زندہ نہیں رہتا بھی تو مر چکے کسی طریقے سے. اور خاص آدمی ہوتا ہے, اس کی پہلوانی کشتی ٹرین کیا جاتا ہے. اس طرح کو بعد میں شادی کیسے کرے بیچارہ, اس کی تو ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی. 100 کیا 30, اور پھر بعد میں کہتے ہیں بچ گئے تو قبر پہ بھی مارے تھے انہوں نے جا کے. اندازہ کریں آپ, پتہ نہیں قرآن کی آیتوں کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا نکاح کرے آپس میں. وہ ہماری یہاں کوئی کر لیتا ہے تو اس کو باقاعدہ برا, اگر فرض کی ہماری ماں بہن بیٹی, ایک بات ہو رہی ہے سمجھنے کے لیے, کسی زنا میں ملوث ہو جائے, کسی لڑکے سے لڑکی کا افیئر ہو جائے, کوئی غلط کام کر بیٹھے, تو بہتر ان کا آپس میں نکاح کرا دو. یہ ہے اس کا مقصد, کیونکہ دونوں زانیہ ہو گئے. وہ یہ تھوڑی کریں گے آپ, اس کا غلط ٹیٹوا دبانے چکر میں آ جائیں گے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے زانیہ مرد جو ہے وہ زانی عورت سے شادی کرے, اور زانی عورت جو ہے وہ زانی مرد سے شادی کرے آفٹر دا پنشمنٹ. اور پنشمنٹ بھی اللہ کہہ رہا ہے مومن اس کو دیکھے تاکہ اس کی اندر شرمندگی ہو, تاکہ اس کو یہ احساس ہو. جان سے نہیں مار رہا کوئی, بلیو کریں آپ, یقین کریں, جان سے مارنے والی بات نہیں ہو رہی یہاں, کیونکہ بعد میں نکاح کیسے کریں گے وہ. مگر مومن کے لیے حرام کر دیا کہ مومن نہیں کر سکتا کسی زانی عورت سے شادی. اور یہاں بڑے مومن بنے پھر رہے ہیں کہ میں کوٹے سے لے کے آیا, اس سے شادی کی ہے میں نے, بچایا ہے اس کو کوٹے سے. فلم میں ڈائلاگ دکھا رہے ہیں, پکچروں میں. کوٹے جاتے تھے خود تو آپ زانی تھے, یہ نہیں بتا رہے, تو تبھی تو کری شادی بھائی زانی نے. بتانے کا مسئلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ بھی تو زنا کر رہا ہے, تو وہ دونوں آپس میں شادی کریں, وہ صحیح رہیں گے. سمجھ لیں میری بات, کوئی بہت گہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے آیات میں. زانی مرد زانی عورت سے شادی کرے, زانی اور زانی مرد سے شادی کرے. ایمان والے پہ اللہ نے حرام کر دیا. تو یہ گناہ جو ہے, یہ اگر آدمی باقاعدہ جو دنیا میں ایڈز پھیل رہی ہے, یا دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے, واقعی اگر کوئی ایمان والا بننا چاہتا ہے اور معافی کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں, تو آپ اس کے ملوث کے معافی مانگتے تو آپ کو 100 کوڑے لگوائیں ایمان والوں کے سامنے, تو واقعی آپ کے اندر چلا جائے گا. لیکن آپ کریں گے کیوں؟ ایمان لانا ہے, اللہ کی آیتیں چینج کرنی ہے, پوری پرسنالٹی, تو یہ کرنے. اب دیکھیے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے, یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے. اس میں جان کی 8 کی 4 اور 5, یہ ایک تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں بک آف موسیس, یعنی بک آف موسیٰ السلام کا اور اس کے قوانین ہیں. اور نیو ٹیسٹیمنٹ جیزس سے حوالے سے. تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں, نیو ٹیسٹیمنٹ میں جیزس سے لوگ آن کے سوال کر رہے ہیں, یعنی عیسیٰ السلام کے پاس, استغفر اللہ, بائبل میں لکھا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں کہ انہوں نے آن کے کہا عیسیٰ السلام سے, اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی. توریت میں موسیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں, یعنی پتھر سے جان سے مار دیں. بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ تو نیچے آگے لکھا ہے یوحنا یعنی جان 8 کی 7 میں, جب وہ اس سے سوال کر رہے تھے, یہ کرتے ہی رہے, تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ پہلا اسے پتھر مارے. تو سارے چلے گئے, کسی نے ہی پتھر نہیں مارا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب یہ ایک بڑے مزے کی بات دیکھیں, یہاں دوبارہ میں پڑھتا ہوں, دیکھیں, اے استاد, وہ کہتے ہیں جی سے, اے استاد یہ عورت زنا میں اس کے عین فیل کرتے میں پکڑی گئی. اس کو کیا سمجھ میں آپ کے ہے؟ نہیں, عین کا مطلب ہوتا ہے, عین کا مطلب اسی وقت, وہ والا آنکھوں والا نہیں ہے, ایٹ دا اسپاٹ, یعنی وہ عمل کرتے میں, کیا زور سے بولے, عمل کرتے میں پکڑی گئی. تو عمل کس سے ہو رہا تھا؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اب کیسے اس کو چھوڑ دیا گیا, تو بھاگ جا, ہم اس کو پکڑ لیتے. بائبل میں کیسی بات لکھی ہے, عین فیل کرتے میں کسی مرد سے کر رہی ہو نا فیل, تو وہ مرد کو کیوں نہیں پکڑا, اس کو کیوں نہیں مار رہا ہے 100 کوڑے, اس کو سنسار نہیں کر رہا ہے. تو وہ عین فیل کرتے میں جو پکڑی گئی تھی, بائبل کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں, اس میں جیزس سے آن کے پوچھے, ہمارے پاس تو قانون ہے کہ اس کو بھائی سنسار کر دو, تم بتاؤ کیا کہتے ہو.
تو نیچے دیکھتے رہے, سمجھتے تھے جیسس بائبل کے حساب سے. انہوں نے بولا یہ جتنے ہیں یہ بھی تو جا رہے تھے اس عورت کے پاس. تو انہوں نے بولا اچھا بھائی جو بھی پتھر وہ مارے جو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو, سب چلے گئے. تو سنسار قانون کس کا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا. سنسار کا قانون اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کلام کہہ رہا ہے کہ اس کو جو غیر شادی تھے اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو بند کر دو, یہاں تک کہ موت آ جائے. جان سے مارنے کو نہیں کہا کہیں پر بھی, بائبل کا قانون ہے. ہاں آپ کی عزت اگر للکار رہی ہے, بری طرح تڑپ رہی ہے ماننے کے چکر میں, تو آپ مار دیں, استغفر اللہ. تو اللہ کے قانون میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 اس کی 135, والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور جب ان میں سے کوئی فحش عمل کرے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر اصرار نہیں کریں اور وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ عربی میں لفظ فاحشہ, اور میں نے بتایا تھا پہلے وہ عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی تھی تو اللہ نے اس پہ آپ نے 4 گواہ لے کے بند کر دیا تھا. فاحشہ کے اندر زنا بھی انکلوڈڈ ہے. 2 مرد انوالو ہوئے فاحشہ کرتے آئے تو اللہ کہہ رہا ان کو اذیت دو, اگر وہ معافی مانگ لیں تو انہیں چھوڑ دو. اب فرض کریے کوئی بیوی کسی نے فاحشہ کر رکھا ہے, اب وہ شوہر کو کیسے بتائے؟ شوہر کو کیسے بتائے گی؟ شوہر تو اس کو جان سے مار دے گا. پاکستان میں چاہے کتا بھی قرآن پڑھ رہا, اتنا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ اتنا ایمان کہاں رکھا؟ بیوی کو پتا ہے یہ ایمان والا بھی نہیں ہے, نہ بند کرے تو مجھے مار دے گا, بدنامی. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ, اگر کوئی فعل کر لے فاحشہ, مرد ہو یا عورت, او ظلموا انفسہم یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لے, ذکر اللہ کا اللہ کو یاد کرے, فاستغفروا لذنوبہم پس وہ چاہے گناہ کی اپنی معافی مانگ لے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون معاف کرے گا گناہوں کی سوا اللہ کے, ولم یصروا اور پھر اصرار نہ کرے, علی ما فعلوا جو فعل کیا تھا بار بار ریپیٹ نہ کرے, وهم یعلمون تو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ جانتے ہیں. تو یہاں پر ایک آیت میں بتا دیا مرد ہو یا عورت, اگر میں نے کہا کہ وہ غلطی سے کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا, اس کو جا کے کوئی کنفیس کرنا نہیں چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو پھر فیس کرے, اس کا میاں ایمان والا ہے تو کنفیس کرے, کھائے وہ گولی مار دے گا, یہ طلاق دے دے گا, یا آنر کلنگ کر دے گا, اس کو بھی مارے گا جس کے ساتھ وہ. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جانتا تھا تو اس سے بولو وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, ریپیٹ نہ کرے, وہ مرد یا عورت. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے. تو خواہ شوہر کو بتانا یا بیوی کو بتانا سب بیکار بات ہے. آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے.